السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اور جو ہماری بہنیں جو بغیر شادی کے بیٹھی ہے، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے۔ اور جو بیمار حال ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے۔ اور جو مرحومین گزر چکے ہیں، ان کے اللہ ان کو جنت مغفرت کرے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ بہرحال کیف ابھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، دیش کے حالات بھی معلوم ہے اور دیش کے باہر کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ اتنی ضلالت میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد ہم کو نہیں ملی تھی۔ اتنے ذلیل ہم ہندوستان کی آزادی سے لے کر اور اب تک کبھی نہیں ہوئے تھے، جتنی ضلالت جو ہم کو جھیلنی پڑی۔ اس کی وجہ یہ غلط سرکار، غلط فیصلے، اس کا شکار ہم دیش واسی ہو گئے اور سارا دیش بدنام ہو چکا ہے، بدنامی کی طرف جا چکا ہے۔ اب ان کو بولے تو سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی۔ یہ لوگ کیا کی ایک سمجھے تھے، قابض ہو گئے، وہ بھی ایک EVM کے ذریعے۔ ان کو کوئی سمجھدار ناگرک صحیح جو دیش واسی ہے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ ہم بھی جانتے، آپ بھی جانتے اور ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کو کون جیتا ہے، یہ لوگ کیسا قابض ہوئے، یہ خبیث کے بچے، یہ سارے آپ لوگ واقف ہیں۔ اتنی ہم کو ذلت جھیلنی پڑ رہی ہے باہر، جو جرمن میں جو ہمارے کو جس طریقے سے ذلیل کیا جا رہا ہے، یقین مانیے آج کی جو میٹنگ ہوئی تھی، میٹنگ میں تک 1.5 گھنٹے تک ہمارے فرسٹ منتری کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی، ان کو وقت نہیں دیا گیا، جبکہ چھوٹے چھوٹے ممالک بات کرتے رہے۔ ان کا نمبر آنے کے باوجود، جو سامنے کی صف میں تھے اس کے باوجود، ان کو میں سمجھتا ہوں 16ویں نمبر پہ انہوں بات کرے ہیں، جبکہ وہاں پہ کچھ 19 دیشوں نے شرکت کی تھی، سمجھے؟ تو ان کو تو خیر بلایا بھی نہیں گیا تھا، انہوں بن بلائے گئے، بڑی منتیں کر کے گئے، کیونکہ ان کو معافی مانگنے تھے اور انہوں یہ سوچے تھے کہ جو جرمن کو پکڑ کر فرانس کو، ترکی کو کچھ پریشر ڈالا جائے، لیکن وہ رجب طیب اردگان ہے، وہ شیر اسلام ہے ماشاءاللہ، وہ غیر مسیحا ہے مسلمانوں کا، تو ہر چیز میں انہوں ناکام ہو گئے۔ جب انہوں بولنا چالو کرے تو 3 بار اٹک گئے انہوں، جب ان کی شروعات ہوئی تھی بات، اور لے کے جا کے یوکرین اور رشیا کی بات کریں، جبکہ ایشو وہ نہیں ہے۔ ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہی انہوں بھول جاتے ہیں، کیونکہ جو اسکرپٹ ان کو لکھی دی جاتی ہے وہ 8 دن تک پڑھائی جاتی ہے، یاد دلایا جاتا ہے سبق، اس کے باوجود بھی انہوں یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ بعد میں ٹوکا گیا، ان کو بولا کہ جو ہے یہ آئے ہوئے ہے، جو تمہارے دیش کے اوپر جو پابندیاں عائد کیے گئے اس کے اوپر تم بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہے، وہ معافیا مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہے، سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے آئے ہوئے۔ ان کو یاد دلایا گیا تو اچھا 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 بولنے لگے، اور بولنا ہے انگلش میں بول دیے، ہندی میں وہ بھی۔ اب میں وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو لگاتا تھا، لیکن جو ہم کو جو تکلیف ہو رہی وہ آپ کو میں دکھا کر غم زدہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم ویسے ہی بڑے بدنام ہو چکے ہیں، بڑے مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بے عزت ہو چکے ہیں، اور نہیں چاہیے اور برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سب دیش واسیوں کی غلطی ہے۔ اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے، اگرچہ ان کو ان کے اوقات دکھائی جاتی تو یہ دن ہم کو جو آج دیکھ رہے ہیں نا، یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم دیش واسی ہیں۔ یہ لوگ خود اپنی طرف سے تو نہیں بیٹھ سکتے، ان کو چاہے EVM کے ذریعے اگرچہ یہ لوگ غلط کام کرے تھے، جب آپ کو یقین ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دیا، آپ کے ووٹ سے یہ لوگ نہیں آئے، تو آپ روڈوں پہ نکلنا چاہیے تھا، آپ روڈوں پہ نکلنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، مسلمانوں سے سبق حاصل کریے۔ ایک نوپر شرما نے جو گستاخی کی تھی ہمارے اسلام کے بارے میں، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب اور ہمارے حبیب
ہمارے محبوب کی شان میں گستاخی کی تھی، ساری دنیا کا مسلمان اٹھ کھڑا ہوا، سارے روڈوں پہ نکل گئے۔ جب ہی ان کے اوپر یہ کارروائیاں چالو ہوئے، ان کو ان کی اوقات دکھائی گئی۔ جب ان لوگ جب بیک فٹ پہ آ گئے تو ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اب ان کو صرف معافی ہے، لیکن کتنی بار ان کو معاف کریں گے بھائی؟ بابری مسجد سے لے کے اور اب تک تو خالی معافی کر رہے۔ انہوں مداخلت کرے شریعت میں، ہماری شریعت میں مداخلت کی کوشش کرے، ٹیب الطلاق بول کے ایک ایسا لے کے، جبکہ جو ہے انہوں خود لنگے رہنے والے، لنگے جا کے ڈبکیاں مارنے والے، ٹیب الطلاق کا آیا ان کو، جی ایس ٹی لے کے آئے انہوں، نوٹ بندی لے کے آئے انہوں۔ یعنی ان کے ہتھ کنڈے ایسے ہیں جو ایک سنے اگرچہ تو ہنسی آتی ہے معلوم، ایک جوک ہے معلوم، ایسے کاما کرے، کیسے کاما انجام دیے۔ اس کے بعد ان چیزوں سے پیٹ نہیں بھرا، جا کے سیدھا CAA NRC گئے تھے۔ ارے انہیں کب پیدا ہوا ان کا نہیں دکھا سکتے یہ لوگ؟ مسلمانوں سے سرٹیفکیٹ پوچھنے کو نکلے تھے، یہ لوگ کب پیدا ہوئے؟ کوئی 80 سال کے ضعیف ہے، 80 سال پہلے پیدا ہوئے، ہاسپٹل کہا تھا، گھر میں آیا آتی تھی، تمہاری اماں ماتا واتا کیا ہے وہ تمہاری، انہیں آ کے آیا بن کے ڈلیوری کر کے جاتی تھی گھروں میں۔ ان کو برتھ سرٹیفکیٹ ہونا کہتے، کیا حولے شولے ہے یہ لوگ، کتنے پاگل ہے یہ لوگ۔ اس کے بعد وہ ختم ہوا، وہ تھما بھی نہیں تھا، نکال کے یہ ہمارے کرناٹک میں جیسا الیکشن نزدیک آئے UP کے، وہاں پہ حجاب اور برقعے کے اوپر چڑھا گیا، وہاں پہ سارے مسلمان ایک ہونا چالو ہوئے۔ وہاں سے ہی مسلمانوں کے اچھے دن آنا اور ہمت بڑھنا چالو ہوئی، ایک ہونا چالو ہوئے۔ کہیں یہیں جا کر نپر شرما اور نوین چنڈل نے سارا کام کر دیا، ان کے سارے امیدوں پہ پانی پھیر دیا، ان کا جو گندگی سے جو بھرے ہوا تھا گھڑا وہ پھوڑ دیا۔ اب اس کے ذمہ دار کون؟ ہم مسلمان ہیں۔ اب ان کے اوپر جو سارے جو مسلم کنٹری ہیں، سارے دنیا کے تقریباً کنٹریاں، وہی چاہے فرانس ہو، جرمن ہو، ہر جگہ سے ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی۔ اگر سے نہیں کرتے وہ لوگ تو ان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے جو IC بیٹھے ہوا تھا۔ تو یہ لوگ ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ اپنی کارروائی کرے، یہ لوگ ان کو ذلیل بھی کیا، رسوا بھی کیے۔ اس مدعے کو لے کر انہوں نے معافی مانگنے کے لیے وہاں پہ گئے۔ آج بات چالو کریں، انہوں 17 کنٹریوں کے بعد ان کا موقع آیا اور انہوں جا کے یوکرین اور رشیا کی بات ہو رہی سمجھے۔ ان کو یہ تک نہیں معلوم انہوں کیوں گئے ہوئے اور کس مدعے کے لیے انہوں گئے ہوئے، پہلے لکھ کے دینا پڑتا وہاں پہ۔ آپ آ رہے ہیں تو کئی کے لیے آ رہے ہیں اس میٹنگ میں، آپ کا بولنے کا کیا ہے؟ وہاں پہ لکھ کے دیے ہوئے ایک بات شروع کرے، پھر ان کو یاد دلایا گیا کہ تم یہ بات کرنے کے لیے آئے، یہ مدد مانگنے کے لیے آئے، تو انہوں مدد مانگے۔ اب ہم بولے تو برے ہو جاتے، معلوم بڑی لگتی، یہاں تک جا کے لگتی، کیونکہ ہم حق بولتے، سچ بولتے۔ حق اور سچ کسی کو پسند نہیں ہے، معلوم ہے، ایک خاص کر ان لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ بہرکیف ان کے پردے تو اٹھاتے رہیں گے ابو فضل، ان کو بے نقاب تو کرتے رہیں گے ابو فضل، ان کے پردے فاش ہوتے رہیں گے۔ انہوں جتنی گندگی پھیلائیں گے یہ انہی کے گلے میں پڑنے والی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو نہ جھٹلا سکتے، نہ اس کو کم کر سکتے، نہ ختم کر سکتے۔ کارروائی کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ اب ان کو ایک ہی جواب ملا، ادھر کیا ملا؟ سنو، آپ لوگ بڑے بے چین ہوں گے، نپر شرما کے اوپر کارروائی کرو، اس کے اوپر نوین چنڈل کے اوپر اور نرسنگ آنند سرسوتی اور یہ جتن نارائن تیاگی اور ایک اسپیکر ہے ان کا گوبرمین سمبت پترلا، ایسے تقریباً 37 نامے، ان سب کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو۔ انہوں منڈی تو ہلائے، منڈی ہلانے سے اب کچھ نہیں ہوتا، کام کرنا ضروری ہے۔ انہوں جتنا زہر بانٹے، جتنا مذہبوں کو ٹارگٹ کیا،
یہ سارے چیزیں ان کو بتائے گئے باضابطہ یاد نہیں، زبانی نہیں، یاد دہانی نہیں، ان کو آنکھوں سے دکھایا گیا کیا کچھ ہوا، کس کس چیزوں میں انہوں نے ان کے اوپر کارروائی کی، ماب لنچنگ سے لے کے، بلاتکاری سے لے کے، مساجد سے لے کے، عبادت گاہوں کی بے حرمتی سے لے کے، مساجد کے اوپر چڑھ کے ان کا بھگوا لہرائے تھے انہوں، یہ سارے چیزیں دکھائے بھی گئے، بتائے بھی گئے اور بولے بھی گئے، اور ان کے اوپر شدید کارروائی کرنے کی اور بہت خطرناک انداز میں ان کو بتایا گیا اور بولا گیا۔ انہوں بالکل گمراہی میں چلے گئے، انہوں کوما میں چلے گئے، نہ ان کے پاس اب بولنے کے لیے کچھ رہا، نہ دکھانے کے لیے کچھ رہا، منڈیاں ہلاتے رہے۔ ارے بھائی دنیا ہے، دنیا دیکھتی ہے، دنیا اندھی نہیں ہے، دنیا سنتی ہے، دنیا بہری نہیں ہے، سمجھے نا؟ دنیا بہری نہیں ہے، دنیا کو منہ ہے، دنیا گنگی نہیں ہے۔ اب ان کی اوقات ان کو اس طریقے سے دکھائی گئی، اب انہوں اسی کے لائق تھے۔ میں تو کھلے الفاظوں میں کہوں گا کہ یہ ہونا ہی تھا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن ان کے ساتھ یہ نپر شرما اور نوین چنڈل نے بہت جلدی کر دیا، جو ان کے لیے اب بہت مہنگا پڑے گا۔ اب اس کے بعد کی اور ایک ویڈیو رہے گی میری، جو مہاراشٹرا میں جو حالات گرم ہیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ تھوڑا توجہ ڈالیں گے اپن، ادھر کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہرحال نمازوں کی پابندی کرو اور سارے مل جل کے رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، سارے مل جل کے رہو، خاص کر ماں باپ کی خدمت کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔